خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ العلق مکیہ۔ سورۃ العلق مکی صورت ہے۔ وَهِيَ 19 آیہ، اور اس میں 19 آیات ہے، 19، ٹھیک ہے، 19۔ ہم سورۃ العلق کو ایک ایک حرف کر کے، ایک ایک لفظ کر کے جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھیں گے، اور تجوید کے سارے اصول و قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ اس لیے بہت احتیاط سے اور بہت دھیان سے آپ لوگوں نے سننا ہے، اور آخر تک آپ نے سننا ہے، اور پھر اینڈ پہ روانی کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ پوری سورت کو پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، اقرأ۔ حمزہ زیر کے بعد آ رہی ہے قاف، حمزہ زیر قاف ساکن، قاف پہ قلقلہ ہوگا۔ قاف کو پر پڑھنا ہے اور نرم تالو سے ادا کرنا ہے۔ اق نہیں پڑھنا، اق۔ را زبر حمزہ، حمزہ کے اوپر جھٹکا ہوگا، را پر ہوگا، لیکن اپنے اس کو را نہیں پڑھنا۔ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو اس لیے ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، را۔ اکثر لوگ اقرا پڑھتے ہیں، اقرا بسم ربک، ایسے نہیں پڑھنا، اقرا بس۔ یہ الف آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ با کی زیر سین کے ساتھ جوڑنی ہے، میم زیر می، بس می، شارٹ رکھیں گے، بس می نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے۔ آگے ہے ربک الذی، رو پر ہوگا، کیف باریک ہوگا، اس کو پر نہیں کرنا، قاف کی طرح نرم تالو سے نہیں ادا کرنا، حلق کے نرم حصے سے، لحاظ والی جگہ سے ادا نہیں کرنا، بلکہ حلق کے منہ کی جانب والے حصے سے ادا کریں گے۔ ربک الذی، ذال نرمی سے ادا ہوگا، بزنگ ساؤنڈ شدت کے ساتھ نہیں ادا کرنا، ذال نرمی سے ادا ہوگا۔ ربک الذی خلق، قاف کی زبر جزم میں بدل جائے گی، قاف ساکن ہو جائے گا آیت کے مکمل ہونے کی صورت میں، تو یہاں پہ قاف ساکن پہ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کے کون سے 5 حروف ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ خلق، خا میں کھردرا پن ہوتا ہے، اس لیے اس کو اچھے سے پر بھی کرنا ہے، اور خراش کی آواز بھی آنی چاہیے۔ خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آیت نمبر 2، خلق، خو کو پر کریں گے، شارٹ رکھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے سنگل زبر کو، اس کو بھی نہیں کھینچنا، اور قاف کو پر رکھتے ہوئے لام کے اوپر ہم نے قلقلہ نہیں کرنا، قل نہیں پڑھنا، خلقل یہ غلط ہے، خلقل۔ یہاں پہ اخفا مع الغنہ کا رول ہوگا، یعنی کہ آواز کو ہم نے چھپانا ہے، نون ساکن کی آواز کو اخفا، اور غنہ کیا ہوتا ہے؟
اس آواज़ کو, نون ساکن کی آواज़ کو ہم نے ناک میں ٹھہرانا ہے. انسان غلط ہے. لحن خفی ہے, تلاوت کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے. سا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ن انسان خلق الانسان من. یہاں پہ نون ساکن کی آواز کلیئر ہوگی کیونکہ یہاں پہ حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے, اس لیے ہمیں نہیں کرنا جس طرح یہاں پہ ہم نے کیا تھا, نون ساکن کی آواز کو چھپایا تھا کیونکہ آگے حروف خوا میں سے سین آ رہا تھا. یہاں پہ کیا ہے, عین. حروف حلقی کون سے ہیں؟ 6. ح خ عین غین ہ حمزہ. 6 حروف ہیں. یہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو کیا ہوتا ہے, نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. من علق علق. کو شارٹ رکھیں گے لیکن عین پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور عین کے مخرج کو وسط حلق سے نکالنا ہے. حلق کے بالکل سینٹر سے عین باریک آواز میں نکلے گا. علق, قوف پر بھی ہوگا اور قوف پہ قلقلہ بھی ہوگا. خلق الانسان خلق الانسان من علق من علق خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق. آیت نمبر 3 اگین اقرأ, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. و ربکل, رو پر کریں گے اور کیف کو باریک پڑھیں گے, لام پہ قلقلہ نہیں کرنا. وربکل اکرم اکرم, رو پر کریں گے. اگر اس آیت کو ہم نیکسٹ آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیں, وقف نہ کرنا چاہیں تو ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں. اکرم الذی, پھر اس طرح ہمیں پڑھنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر وقف کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اقرأ وربک الاکرم اقرأ وربک الاکرم. اور یہاں پہ آپ یہ دھیان رکھیں کہ جب بھی ایک آیت تشدید والے لام یعنی الف لام سے شروع ہو رہی ہے تو یہاں پہ الف کے اوپر زبر لگ کے یہ حمزہ میں بدل جائے گا اور اس کو ہم ہمیشہ زبر ہی لگائیں گے. الف لام جب بھی آئے گا جیسے الذی الذین اس طرح کا کوئی بھی ورڈ آئے گا تو زبر ہی لگے گا, ٹھیک ہے. اللہ پر نہیں کرنا, اللہ نہیں پڑھنا. الذی, ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. یا حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الذی علم علم, عین مخرج صحیح سے ادا کرنا ہے. تینوں سنگل حرکات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن تشدید بھی ہے اس لیے ہم نے لام کو جوڑنا بھی ہے عین کے ساتھ. علم بل نہیں پڑھنا, قوف کو پر کریں گے. قلم قلم الذی علم بالقلم. نیکسٹ ہے آیت نمبر 5. علمل, عین کو اچھے سے ادا کرنا ہے, مل قلقلہ نہیں کرنا. علمل انسان, یہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. ما حرف مدہ ہے زبر کے ساتھ الف, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ما لم یعلم, اب یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, وقف کی صورت میں جس طرح لکھا ویسی طرح پڑھیں گے. ما لم یعلم, عین اچھے سے ادا کرنا ہے. یعلم علم الانسان ما لم یعلم. نیکسٹ ہے آیت نمبر 6. کلا, کیف باریک ہوگا, قوف کی طرح نہیں ادا کرنا. کلا, اب یہاں پہ حرف مدہ ہے زبر کے ساتھ الف ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا تھا لیکن اس کے ساتھ اگلے لفظ کے شروع میں حمزہ آ گیا جو کہ سبب مدہ ہے, تو یہ والی مد اصلی یعنی ایک الف والی مد ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے
اور اس کو کہتے ہیں مد منفصل. ٹھیک ہے. کلا انل. تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو ناک پہ ٹھہرائیں گے. نون کی آواز کو، زبر کو نہیں کھینچنا کیونکہ وہ لام کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے اور قلقلہ بھی لام پر نہیں ہوگا، لام ساکن پہ. انل انل ایسے نہیں پڑھنا. انل انسان. وہی رولز ہوں گے جو ہم یہاں پہ پہلی دو جگہوں پہ ڈسکس کر چکے ہیں. ان الانسان. سی ٹی کی آواز آنی چاہیے. اکثر لوگ ثا کی پریکٹس کرتے کرتے سین کو بھی ثا کس طریقے سے نرمی سے ادا کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ان الانسان ل یا تو پہ قلقلہ ہوگا، غائن بھی پر ہوگا اور تو بھی، اور غائن کے اوپر مد اصلی ہے تو ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے. غا لیت غا لیت غا لا. لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کلا ان الانسان لیطغى لیطغى. کلا ان الانسان لیطغى. اور یہ والی مد یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے وہ اس صورت میں امپلیمنٹ ہوگی جب ہم نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا ہوگا اور روانی سے پڑھتے ہوئے یہاں تک آیت نمبر 7 تک آ جائیں گے. وہ کس طرح؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 7 کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نون ساکن لکھا ہوا ہے لیکن اس کو ہم ادا نہیں کریں گے کیونکہ رو جو ہے رو مشدد اور لام مشدد جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو یہاں پہ ادغام بغیر غنہ ہوگا، یعنی ہم نے اس کو ملا دینا ہے اور غنہ نہیں کرنا. کی ساؤنڈ جو ہے وہ ناک میں نہیں ٹھہرائیں گے. بالکل نون ساکن یہاں سے سائلنٹ ہو جائے گا اور یہ آواز بالکل نون کی جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نہیں پڑھنا. کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ زبر رو رو. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حس ہ کا مخرج اچھے سے ادا کرنا ہے اقصی حلق سے، حلق کے سب سے نچلے حصے سے. سین میں سی ٹی کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. غائن پر حرف ہے، اس کو پر پڑھنا ہے. نا کھڑی زبر ہے، وقف کی صورت میں بھی، آیت کمپلیٹ ہونے کی صورت میں بھی ہم اس کو اسی طریقے سے ادا کریں گے، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. استغنى. رو کو پر پڑھیں. استغنى. ایک بات کا خیال رکھیں، غائن کو پر کرتے کرتے جو کہ خود حروف مستعلیہ بھی ہے، تا کو پر نہیں کرنا، تو نہیں پڑھنا. استغنى. نیکسٹ ہے آیت نمبر 8. ان الى ربی کرج. رو مشدد ہے، کاف کے ساتھ مل جائے گا اور پر بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اوپر پیش ہے، آگے جیم ساکن ہے، قطب جد میں سے ہے یہ حرف، اس لیے یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا. رج مد اصلی ہے، آیت کمپلیٹ ہونے کی فارم میں بھی اسی طرح سے پڑھیں گے. ان الى ربک الرجعى. رو جہاں بھی ہوگا تھر تھراہٹ کی جو آواز ہے نا، یہ والی، یہ کلیئر ہونی چاہیے اور آنی چاہیے. ان الى ربک الرجعى. آئین پہ بھی فوکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے آیت نمبر 9. رو کو پر کریں گے، شارٹ رکھنا ہے، رو لمبا نہیں کرنا. حمزہ زبر کے ساتھ یا ساکن حرف لین. ٹھیک ہے.
زبر کے ساتھ یا ساکن آ گئی. اب یہ حرف مدہ نہیں ہے، حرف لین ہو گیا. ٹھیک ہے، ویسے یا ساکن جب زیر کے ساتھ آتی ہے تو وہ حرف مدہ ہوتی ہے، یعنی جو زیر ہے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. لیکن ابھی پہلے زبر ہے تو یہ کہلائے گا حرف لین، اور نرمی سے اے نہیں پڑھنا. ای ای الذی، ذال نرمی سے دا ہوگا، حرف مدہ ہے یہاں پہ یا زیر کے ساتھ. یہاں پہ آ گئی ایگزامپل. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے پڑھا تھا یا سے پہلے زبر حرف لین، اور یہ یہاں سے پہلے زیر حرف مدہ. زیر کو ایک الف کا مد یعنی کہ طول لمبائی مل جائے گی، کھینچیں گے. ارأیت الذی ینہا، اور اس مد اصلی کو ایز سچ پڑھیں گے آیت کمپلیٹ ہونے کے فارم میں بھی. ٹھیک ہے، ارأیت الذی ینہا، ارأیت الذی ینہا. نیکسٹ ہے آیت نمبر 10. عبدن، با ساکن پہ قلقلہ ہوگا، عین کا مخرج اچھے سے ادا کرنا ہے باریک آواز میں وسط حلق سے. عبدن. اب نون ساکن یا تنوین، اب یہاں پہ تنوین ہے تو تنوین کی اینڈ پہ جو نون ساکن کی ساؤنڈ ہے اس کو کلیئر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نیکسٹ لفظ کے شروع میں حمزہ آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. عبدن، اذا عبدن اذا، صاد پر ہوگا، صلی ایک الف کی برابر کھینچیں گے کھڑی زبر کو، صلی عبدن اذا صلی، عبدن اذا صلی. آیت نمبر 11. ای ت شارٹ ہوگا، رو پر ہوگا. ٹھیک ہے، ارأیت ارأیت. اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد میں کیوں چھپا رہی ہوں؟ کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے کیف آ رہا ہے، تو چھپانا بھی ہے اور ناک میں اس آواز کو کھینچنا بھی ہے، رکھنا بھی ہے، ٹھہرانا بھی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غنہ. اخفا مع الغنہ. کان کان، علل، لل نہیں کرنا، قلقلہ نہیں پڑھنا ہے. علل ہو دا، مد اصلی ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے آیت کمپلیٹ ہونے کے فارم میں وقف کریں گے جب. ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت ان کان علی الہدی. آیت نمبر 12. او، واو ساکن سے پہلے زبر، تو یہاں پہ ہم اس کو نرمی سے ادا کریں گے، او نہیں پڑھنا. او او. اچھا، یہاں پہ اب یہ تینوں حروف جو ان کے اوپر سنگل حرکت ہے جو کہ زبر ہے، تو ہم اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، 1 فولڈ پڑھیں گے یعنی کہ آدھی الف کے برابر. ٹھیک ہے، اور رو کو پر بھی کرنا ہے. امر، 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 او امر. بالتقوی، تا کو پر نہیں کرنا، صرف قاف کو پر کرنا ہے اور اس کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ساکن ہونے کی فارم میں. بالتقوی، او امر بالتقوی، او امر بالتقوی. آیت نمبر 12 تک پڑھ لیا ہم نے. اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 13. ارأیت، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ارأیت ان کذب، کذب، ذال کے اوپر تشدید ہے لیکن نرمی میں فرق نہیں آنا چاہیے، کذ نہیں پڑھنا، کذب، اور کھینچنا بھی نہیں ہے، کذاب نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، کذب و تولا، تولا و تولا. روان پڑھ لیتے ہیں آیت کو.
أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى. آیت نمبر 14. ألم 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 يعلم. عین کے مخرج پہ فوکس کریں، باریک آواز میں وسط حلق سے اپنے آواز نکالنی ہے. يعلم. بی. میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر میم ساکن کی آواز کو با سے ملاتے ہوئے غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. لم بی یعلم بی ان اللہ. نون مشدد آ گیا، یہاں پہ کون سا رول ہوگا؟ غنہ. ٹھیک ہے. لفظ اللہ کا لام پر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گیا. بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. آیت نمبر 15. کلا. حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کلا لَإِلَّمْ. نون ساکن کے بعد لام مشدد آ رہا ہے. حرف یرمنون میں سے لام اور را جب آ جائیں تو یہاں پہ ادغام بغیر غنہ ہوتا ہے. نون ساکن کی آواز بالکل سائلنٹ ہو جاتی ہے. لَإِلَّمْ نہیں پڑھنا. کس طرح پڑھیں گے؟ لَإِلَّمْ لَإِلَّمْ. حمزہ ڈائریکٹلی لام کے ساتھ مل جائے گا. حمزہ زیر لام لام زبر میم ساکن لم. لَإِلَّمْ يَنْتَهِ. یہاں پہ نون ساکن کی آواز پہ اخفا مع الغنہ ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا آ رہا ہے. يَنْتَهِ. ہا کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے. لَنَصْفَ لَنَصْفَ. یہاں تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ ساؤنڈ میم میں بدل جاتی ہے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. اور اس جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے. لَنَصْفَ عَن بِالنَّاصِيَةِ بِالنَّاصِيَةِ. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا. تنوین کی آواز ویسے تو نون ساکن پہ اینڈ ہوتی ہے، لیکن جب چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے آخر میں نصف عن نہیں پڑھنا، نصف عن پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے حرف با آ رہا ہے. اقلاب کا رول امپلیمنٹ ہوگا. نون ساکن یا تنوین کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. لَنَصْفَ عَن بِالنَّاصِيَةِ. صوت کو پر کرنا ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رہے، اکثر لوگ یہاں پہ سویہ پڑھتے ہیں، یا کو بھی مشدد کر دیتے ہیں. یا کو مشدد نہیں کرنا. بالناصیہ. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. آخر میں گول تا ہا میں بدل جائے گی وقف کی صورت میں، تو ہا کی آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے. بالناصیہ. کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ. کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ. آیت نمبر 16. نا سوئی. صوت کو پر کریں گے. صوت زیر سوئی، یا زبر یا. نا سوئی یا. تن کاذبتن. کاذبتن. یہاں تنوین ہم نے اظہار کر کے پڑھنی ہے، ظاہر کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے آواز کو. آگے حروف اظہار میں سے خا آ رہا ہے. کاذبتن. خاطئہ.
یہاں پہ بھی کولتا ہا میں بدل جائے گی. حمزہ زبر ہا ساکن حمزہ کی آواز بالکل کلیئر رکھنی ہے. ناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ کاذبۃ خاطئہ خاطئہ ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة. نیکسٹ ہے آیت نمبر 17. فل فل نہیں پڑھنا. ید یہاں پہ قلقلہ ہوگا دال ساکن پہ. فل ید فل ید عو فَلْيَدْعُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ. ہا کے اوپر الٹی پیش ہے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گی. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ. آیت نمبر 18. سند سند عزبا عز با زبر کے ساتھ حرف مدہ آ گیا. زا کو شارٹ رکھیں گے لیکن شدت سے پڑھیں گے. زا کے اوپر تشدید ہے. زا کی آواز میں ویسے بھی شدت ہوتی ہے اور سیٹی کی آواز بھی ہوتی ہے. سند عزبانیہ گول تا ہا میں بدل جائے گی وقف کی صورت میں. سند عزبانیہ سند عزبانیہ. آیت نمبر 19. کلا کلا ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لا یہاں پہ بھی حرف مدہ ہے. ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لا تطیع یہاں پہ بہت پریکٹس کے بعد آپ لوگوں نے لیسن سنانا ہے انشاءاللہ. ت باریک ہوگا تا پیش تو. یہاں پہ بہت احتیاط سے اور پریکٹس سے پڑھنے کی ضرورت ہے. تا کو باریک پڑھنا ہے. تو پر ہوگا. عین کے مخرج پہ بھی فوکس کرنا ہے. عین ساکن ہے. تو تیع تو تیع ہو ہا پیش ہو. ہا کا مخرج اقصی حلق ہوتا ہے. حلق کا سب سے نچلا سینے کی جانے والا حصہ. تو تیع ہو تطیعہ تو کو باریک ہوکیں گے لیکن پیش ہے. ٹھیک ہے. تا پیش تو نہیں پڑھنا یہاں پہ. تطیعہ واو زبر سین ساکن وس جد دال ساکن پہ قلقلہ. وس جد وق قوف ساکن قلقلہ. وق اور پر بھی پڑھیں گے. وق ت باریک اور شارٹ ت. رب رب با پہ بھی قلقلہ ہوگا. اس آیت میں 3 جگہ پہ قلقلہ آ رہا ہے. دال ساکن قوف ساکن با ساکن. ٹھیک ہے. وسجد واقترب وسجد واقترب. عنوان پڑھ لیتے ہیں. کلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب. ایک دفعہ پوری صورت روان پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى
أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم. بہت اچھے سے سارے رولز کو سامنے رکھتے ہوئے پریکٹس کر کے ایٹ لیسٹ 8 to 10 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر لیسن سنانا ہے. صورت لمبی ہے، 19 آیات ہیں. اس کو آپ جس طرح آپ کو آسان لگے 2 آیات کر کے کر لیں یا 3 یا 4. ٹھیک ہے، میکسیمم 4 پہ جانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، 4 آیات کر کے آپ لوگ یہ لیسن پہلے سنائیں گی سب، اور اس کے بعد جب آپ کا 4 آیات کر کے یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے گی اور بیچ میں 19 آیات ہیں کیونکہ تو آپ نے ایک آدھ بیچ میں ایکسٹرا کرنی ہے، اینڈ پہ ایک زیادہ کر لیجئے گا. تو پھر آخر میں ایک دن پھر آپ نے پوری صورت کی پریکٹس کر کے پوری صورت اکٹھے بھی سنانی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.